الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسان کے قلبی اطمینان اور عدم اطمینان کے اعتبار سے انسان کو دو کیفیتوں میں مبتلا کر رکھا ہے۔ گویا کہ دو کیفیتیں انسان پر طاری ہوتی ہیں، ایک راحت کی کیفیت ہے اور دوسری کلفت اور تکلیف کی کیفیت ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے دو ہی طرح کے سامان پیدا کر رکھے ہیں، ایک سامان راحت ہیں اور دوسرے سامان کلفت ہیں۔ اس لیے آپ دنیا میں جس طرف بھی دیکھیں تو اسباب دو ہی نظر آتے ہیں، یا تو اسباب راحت ہیں یا اسباب کلفت ہیں، یا حالات راحت ہیں یا حالات کلفت ہیں۔ تو تمام اسباب و احوال دو ہی میں تقسیم ہوتے ہیں، بعض جو ہے وہ اسباب راحت نظر آتے ہیں اور بعض اسباب کلفت نظر آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انسان کو جب ان دونوں طرح کے احوال اور اسباب کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے تو اسباب راحت سے اس کو راحت ملتی ہے اور اسباب کلفت سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اس لیے دو طرح کی کیفیتیں انسان پہ طاری رہتی ہیں کہ راحت کی کیفیت ہوتی ہے یا کلفت اور تکلیف کی کیفیت ہوتی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ راحت کا مدار طاعت پر ہوتا ہے اور کلفت کا مدار معصیت پر ہوتا ہے۔ انسان جب اللہ تبارک و تعالی کی طاعت اور عبادات میں لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو قلبی راحت نصیب فرماتے ہیں، اور جب یہ معاصی کے اندر گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر کلفت اور تکلیف طاری فرما دیتے ہیں۔ گویا کہ دل کا سکون و اطمینان سلب کر لیتے ہیں، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ یہ معاصی اور معصیت کے اندر مبتلا ہو رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ راحت کا مدار طاعت پر ہے اور جو ہے وہ کلفت کا مدار معصیت پر ہے۔ اگر طاعت بڑی ہوتی ہے تو راحت بھی بڑی نصیب ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے طاعت چھوٹی ہوتی ہے تو راحت بھی چھوٹی نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح معصیت بڑی ہوتی ہے تو کلفت اور تکلیف بھی بڑی نازل ہوتی ہے، اور اگر معصیت چھوٹی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ اسی اعتبار سے اس کی کلفت تکلیف بھی چھوٹی ہوتی ہے۔ تو گویا کہ یہ ضابطہ حیات اور دستور زندگی دنیا کے اندر جاری و ساری ہمیں نظر آتا ہے کہ طاعت پر ہی راحت کا مدار نظر آتا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ در حقیقت کوئی طاعت اور معصیت چھوٹی بڑی ہوتی نہیں ہے،
یہ ہمارے اضافی درجے ہیں کہ ہم اس طاعت کو چھوٹا سمجھتے ہیں، اس طاعت کو بڑا سمجھتے ہیں، اس معصیت کو چھوٹا سمجھتے ہیں، اس معصیت کو بڑا سمجھتے ہیں۔ یہ اضافی درجے تو ہیں، لیکن حقیقت میں کوئی طاعت چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، کوئی معصیت چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، بلکہ یوں کہنا چاہیے ہر معصیت بڑی ہوتی ہے اور ہر طاعت چھوٹی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معصیت کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی، اور اللہ تبارک و تعالی کی عظیم الشان ذات کو جب دیکھتے ہیں، اس ذات کا حق جب دیکھتے ہیں، اس کی حق اور شان میں چھوٹی سی معصیت بھی بڑی ہے۔ جیسے دنیا کے اندر جب رشتوں کا تقدس دیکھیں، بھائی نے اگر بھائی کی نافرمانی کر دی ہے وہ بھی نافرمانی، لیکن اس کا لیول وہ نہیں ہے کہ جو نافرمانی باپ کی کرنے کے نتیجے میں ملتی ہے۔ تو دیکھو دنیا کے اندر رشتے چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں، اس اعتبار سے ہم اس معصیت کو بڑا سمجھتے ہیں کہ تم نے اپنے ابا کی نافرمانی کی۔ ہاں بھائی کی بات اگر تم نے ٹال دی تو کوئی بات نہیں، چلو تمہارے جیسے ہی تھا، لیکن تم نے ابا کی نافرمانی کی تو گویا کہ وہ چھوٹی بات بھی بڑی نظر آتی ہے۔ تم نے بھائی کو گالی دے دی، ٹھیک ہے بہت بری بات، لیکن تم نے اپنے ابا ہی کو گالی دے دی تو کتنی بڑی بات سمجھی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب ربا کی شان میں اس نے کوئی گستاخی کی، کوئی گناہ اور معصیت کی، بھلے وہ چھوٹی ہی ہو ہماری نظر میں، ہماری اضافی درجے کے اعتبار سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے اعتبار سے بہت بڑی ہے۔ جیسے خود قرآن میں اللہ کہتا ہے نا کہ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم چھوٹا سمجھتے ہو لیکن وَعِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ کے یہاں بہت بڑی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ کوئی بھی معصیت جب وہ چھوٹی نہیں ہے، ہر معصیت بڑی ہے، اور کوئی طاعت بڑی نہیں ہے، کیونکہ طاعت کس کے لیے کی جاتی ہے؟ طاعت کا مرتبہ فرما برداری، اور فرما برداری آپ کس کی کر رہے ہیں؟ آپ رب کائنات کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ رب کائنات کی شان اتنی بڑی ہے، اس کی کبریائی اتنی بڑی ہے، اس کے احسانات تم پر اتنے ہیں، تم بڑی سے بڑی طاعت بھی اگر اس کے دربار میں پیش کر دو، اس کی عظمت و شان کے مقابلے میں چھوٹی ہے۔ جیسے دنیا میں اگر کوئی بھائی کا فرما بردار تو کہ بہت بڑی بات ہے یار، اپنے بھائی کا کتنا فرما بردار ہے یار یہ، حالانکہ اس جیسا ہے۔ لیکن اگر ابا کا فرما بردار ہے تو لوگ کہتے ہیں یار باپ کے ساری فرما بردار ہوتے، کہڑی وڈی گل ہے، پیو دا فرما بردار ہاں بھی ساری ہوندے نے، پیو دے تھوڑے احسان نے، باپ کے تھوڑے احسانات اس پہ، بھائی باپ کا مرتبہ باپ کی وجہ سے وجود بخشا گیا اس کو کوئی، تو معلوم ہے کہ ابا کی شان کے اندر آپ نے کتنی بھی فرما برداری شو کر دی تو کوئی بڑی بات نہیں، تو ربا کی شان کا عالم کیا ہوگا جب اس کے ہاں تم نے جو فرما برداری پیش کی ہے تو وہ فرما برداری پھر کیسی بڑی ہو سکتی ہے۔ تو قاعدہ یہ نکلا کہ ہر معصیت بڑی ہے اور ہر طاعت چھوٹی ہے۔ جب اس انداز سے انسان لے کے چلتا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک اور عجیب بات کہ طاعت اور معصیت کے نتیجے میں جو راحت اور کلفت ملتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک صوری اور ایک حقیقی۔ جب طاعت کے نتیجے میں جو راحت ملتی ہے وہ حقیقی راحت ملتی ہے، اور معصیت کے نتیجے میں جو کلفت ملتی ہے وہ حقیقی کلفت ملتی ہے، صوری نہیں حقیقی۔ اس لیے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی جو راحتیں تقسیم کر رکھی ہیں، بظاہر ساری راحتیں نظر آتی ہیں، لیکن اس کی دو کیٹیگریز ہیں، ایک حقیقی راحت، ایک صوری راحت۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ شداد بادشاہ کو جو راحت ملی ہوئی تھی وہ راحت تو تھی، لیکن وہ صوری راحت ہے، وہ صورتاً راحت نظر آتی ہے، صورتاً سامان شاہی نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ راحت نہیں، کیونکہ غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ بغڑے غلام کو جو راحت ملی تو کیا راحت ملی؟ جو اپنے مالک کو پہچانتا نہیں ہے، جو اپنے خالق کو پہچانتا نہیں ہے، جو اپنے رازق کو جانتا نہیں ہے، اس کے پاس اگر سامان راحت ہے تو وہ کیا راحت ہے؟ وہ تو ایک باغی بندہ ہے، وہ تو باغی کی راحتیں ہیں، تو باغی کی راحتیں تو سوری راحتیں۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کو جو بادشاہت ملی، جو راحت ملی وہ حقیقی راحت ہے۔ اس لیے حقیقی راحت ہے کہ یہ سلیمان بندہ جو ہے بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ خدا کا اتنا فرما بردار ہے، اپنے مالک اور خالق کو اتنا پہچانتا ہے کہ گھوڑے کو پر قدم رکھنے اور سیٹ پر بیٹھنے سے پہلے پوری تورات تلاوت کر لیتا ہے۔ اس لیے روایات میں آتا ہے وہ گھوڑے کے رکاب پہ پاؤں رکھ کے ابھی اس کے اوپر بیٹھتے ہی تھے، اس دوران میں پوری تورات تلاوت کر لیتے۔ جو بندہ اپنے آقا کا اس طریقے سے دیوانہ ہو
اور ہر لمحے اس آقا پہ نگاہ ہو اور وہ یہ سمجھے کہ یہ جتنے سامان شاہی عطا کیے گئے اس کے فضل سے مجھے ملے ہیں، ورنہ میری اپنی کوئی مجال نہیں ہے، اس کو بھولا نہیں۔ تو دیکھو شداد کو جو راحت ملی وہ راحت سوری ہے، صورت راحت نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں اس کے لیے وبال اور عذاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فیوچر اس کا کیا ہے؟ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ۔ جیسے دنیا کے اندر باغی بظاہر کتنے اچھے خوبصورت محل میں رہتا ہو، لیکن اس کے اوپر تلوار لٹکی ہوئی ہے کہ اس نے بغاوت کی ہے، اور حکومت وقت کسی وقت بھی اس کو اچک لے گی اور اس کو بغاوت کے مقدمے میں قتل کرے گی۔ اور ادھر سلیمان علیہ السلام کو جو راحت ملی، یہ راحت جو ہے یہ حقیقی راحت ہے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کر کے اپنے قلب کو اس مالک کے ساتھ جوڑتا ہے اور ساتھ ساتھ سماجی راہ سے نفع بھی اٹھاتا ہے، یہ حقیقی راحت ہے۔ اور اسی طریقے سے کلفت اور تکلیف بھی ایک سوری ہوتی ہے، ایک حقیقی ہوتی ہے۔ سوری کی مثال جیسے ایوب علیہ السلام پر تکلیف آئی، حضرت ایوب علیہ السلام بیماری میں مبتلا ہیں، طویل ترین بیماری اور تکلیف میں بظاہر نظر آتے ہیں، تو بظاہر تو یہ صورتاً تکلیف نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ راحت ہے۔ وہ اس بات پر خوش ہیں کہ یہ تکلیف اس کی منشا اور مرضی کے بغیر آ نہیں سکتی، جب میرے محبوب نے بھیجی ہے تو محبوب کی بھیجی تکلیف بھی مجھے محبوب ہے، اور اس پر صبر و شکر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر دعا میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہ جو تکلیف ہے یہ تکلیف سوری ہے، حقیقی نہیں۔ اور فرعون کو جو تکلیف آئی، فرعون کو جس طریقے سے عذاب میں پکڑا اور دریائے نیل کے اندر اس کو ڈبیا دی گئی، وہ اس کی تکلیف تھی، یہ تکلیف حقیقی تھی۔ کیوں؟ کہ یہ وہ نافرمان بندہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کا انکار کر کے اللہ کے مقابلے میں کہہ دیتا ہے کانا ربکم العالی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، بس اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا آخرت کے سامنے پکڑ لیا۔ تو دیکھو بظاہر اس کی تکلیف وہ نظر آتی ہے، وہ حقیقی بھی تکلیف ہے۔ تو بس یہی مطلب ہے، دنیا کے اندر آج بھی یہ سنت الہی جاری اور ساری ہے۔ ہم پر جو تکلیفیں آتی ہیں، جو راحتیں آتی ہیں، ہم ایک لمحے کے لیے ضرور مراقبہ کیا کریں کہ یہ راحت سوری ہے یا حقیقی ہے، یہ کلفت سوری ہے یا حقیقی ہے، اور اس کا مدار کیا ہے؟ تعلق مع اللہ ہے۔ اگر ہمیں یہ راحت کے سامان حاصل ہیں، ہمیں مکان و دکان حاصل ہیں، ہمیں ساز و سامان حاصل ہیں، سارے راحت کے سامان حاصل ہیں، تو ایک لمحے کے ضرور سوچیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما بردار بھی ہیں، اس کو 5 وقت اس کے سامنے سجدے بھی دیتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے بھی ہیں۔ یہ دسترخوان آج جو سجے نظر آتے ہیں یہ اس کے نام پہ قربان کر کے صبح شام تک بھوکے بھی رہتے ہیں، زکاتیں بھی بانٹتے ہیں، حج بیت اللہ کے لبیک کے نعرے بھی لگاتے ہیں یا نہیں؟ تعلق مع اللہ اگر ہمارا ٹھیک ہے تو سمجھ جاؤ، خوش ہو جاؤ، الحمدللہ یہ جو راحت کے سامان اللہ نے دے رکھے ہیں یہ راحت حقیقی ہے۔ لیکن اگر یہ کچھ نہیں ہے، راحت کے سامان ہیں، تو سمجھ جاؤ یہ جو راحت بظاہر تمہیں نظر آتی ہے راحت سوری ہے، یہ راحت حقیقی نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عین کسی وقت تمہیں پکڑیں گے، یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے ایک جال شکاری نے بچھا دیا، اس کے اوپر دانے ڈال دیے ہیں، اناج ڈال دیا ہے تاکہ پرندے اس پر آئیں، اور پرندے جب وہاں پہنچے انہوں نے دیکھو سامان دنیا، سامان رزق اور سامان راحت، وہ چگ رہے ہیں خوش خوش، واہ 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 آج تو مزہ آ گیا، کتنے یہاں پر اناج۔ ان کو پتہ نہیں یہ اناج اور یہ جو سامان دنیا، یہ رزق کے سامان صرف سوری ہیں، بس ایک وقت آئے گا جال شکاری کھینچے گا تم سارے گرفتار ہو جاؤ۔ تو سمجھ جاؤ جو تمہیں یہ راحت کے سامان ملے ہوئے ہیں اور تعلق مع اللہ نہیں ہے، اپنے یہ مملوک اپنے مالک کو یاد نہیں کرتا، یہ مرزوق اپنے راضی کا پتہ نہیں ڈھونڈتا، اور یہ خالق اگر مخلوق اگر خالق کو پہچانتا نہیں ہے، تو سمجھ جاؤ کہ یہ سارے راحت کے سامان یہ اللہ تبارک و تعالی اس کو گرفتار کرنے کے لیے رکھے ہیں۔ اور اگر اس پر کوئی تکلیف آ جائے تو فوراً مراقب ہو جاؤ کہ تعلق مع اللہ میرا کیسا ہے، کیا میں اپنے اللہ کو یاد کرتا ہوں، کہیں اللہ کی نافرمانی میں مبتلا تو نہیں ہوں۔ تو اگر اللہ کو یاد کرتا ہے اور تعلق مع اللہ ٹھیک ہے، اور پھر بھی مجھ پر یہ تکلیف کلفت آ گئی ہے، تو سمجھ جاؤ کہ یہ کلفت سوری ہے، یہ حقیقی نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی میرے درجات کو بلند کرنے کے لیے مجھ پر نازل کی۔ اور اگر دیکھا کہ تعلق مع اللہ میرا خراب ہے، میں اپنے مالک کو یاد نہیں کرتا ہوں، 5 وقت کے سجدے نہیں دیتا ہوں، اللہ کے منادی کی پکار کو اعزاز اور عزت نہیں دیتا ہوں، اگر یہ میری حالت تو سمجھ جاؤ کہ یہ جو تکلیف مجھ پہ آئی یہ حقیقی تکلیف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا میں ایک پکڑ اور دنیا میں عذاب کا ایک مزہ اللہ تمہیں چکھا رہے ہیں۔
تو معلوم ہے کہ بندے کے اپنے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں، بھلے طاعت کی شکل میں ہو، بھلے جو معصیت کی شکل میں ہو، وہ تمام کے تمام بندوں کے ہاتھوں کی کمائیوں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر مصیبت نازل کرتے ہیں یا تم پر راحت نازل کرتے ہیں۔ تبھی قرآن نے کہا وما اصابکم من مصیبت، کہ جو بھی مصیبت تم پر پہنچتی ہے، جو بھی مصیبت تم پر نازل ہوتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے کہ تم طاعت کرتے ہو یا معصیت کرتے ہو، اس ہاتھوں کی کمائی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر مصیبتیں نازل کرتے ہیں۔ وَيَعْفُ عَنْ کثیر، اور بہت سے اعمال و احوال کو تو اللہ معاف ہی کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتے کوئی بات نہیں، اس نے یہ حرکت کی ہے، کوئی نہیں، اس کو تو معاف کرو، ہاں اس حرکت کے اوپر ذرا تھوڑی سی پکڑ کرو۔ وَيَعْفُ عَنْ کثیر، کہ وہ کریم بہت تو معاف کر دیتا ہے۔ تو معلوم ہے کہ دنیا میں مصیبتیں ہوں یا راحتیں ہوں تو بنیاد وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو رہی ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہماری ہر طاعت اللہ کی شان کے اعتبار سے چھوٹی ہے اور ہماری جو ہر معصیت اللہ کی شان کے اعتبار سے بہت بڑی ہے، تو گویا کہ انسان سراپا عاجز ہے کہ اپنی بڑی سے بڑی طاعت بھی اگر کر لے تو اللہ کے یہاں اس طاعت کی کوئی حقیقت نہیں، اللہ کی شان کے اعتبار سے چھوٹی بات ہے۔ اور یہ اگر چھوٹی سی بھی کوئی معصیت کر لے تو اللہ کی شان عظمت کے اعتبار سے بہت بڑی ہے۔ تو سراپا فسق، ایک طرف سراپا عجز ہے، دوسری طرف سراپا فسق ہے۔ تو یہ سراپا عجز، سراپا فسق کا یہ انسان کہ بڑی طاعت بھی اس کی چھوٹی ہے اور چھوٹی معصیت بھی اس کی بڑی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب کیسے پائے گا؟ یہ تو ساری زندگی بھی لگا رہے تو کوئی طاعت ہے نہیں جو اتنی بڑی ہو کہ اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے، کوئی معصیت ہے ہی نہیں ایسی چھوٹی کہ ہر معصیت سے بچ پائے، کوئی نہ کوئی معصیت ہو ہی جاتی ہے اس سے، کوئی نہ کوئی خطا اس سے ہو ہی جاتی ہے، تو آخر یہ کیسے اللہ کا قرب پائے گا؟ اللہ اکبر۔ اہل دل نے بڑا خوبصورت جواب دیا ہے، فرمایا اس کا طریقہ ہے، بڑا آسان طریقہ ہے، اس کا آسان طریقہ کہ استغفار اور ندامت۔ استغفار اور ندامت اس کی بنیاد ہے کہ بڑی سے بڑی بھی طاعت اگر کر لی تو سمجھ جائے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، تیری شان عظمت کے حساب سے میں تیری شان میں ایسی طاعت پیش ہی نہیں کر سکا، یہ میری طاعت کی کیا حقیقت ہے، تیری عظمت و احسانات تو اتنے ہیں، میری طاعت کچھ بھی نہیں ہے، میں اپنی اس طاعت پر استغفار کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ تبھی تو آپ نے دیکھا سنت کیا ہے کہ سلام جیسے نماز کا پھیرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ ہاتھ رکھ کے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے 3 مرتبہ کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو سوال یہ پیدا ہو کہ نماز تو طاعت ہی طاعت ہے، عبادت ہی عبادت، یہ کوئی معصیت تو نہیں ہے، استغفار تو معصیت بھی کیا جاتا ہے، تو نماز پڑھنے کے بعد استغفار کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اپنی اس طاعت کو کچھ نہیں سمجھ کہ یا اللہ ہم کرنے تو آئے تھے تیری طاعت، لیکن ایسی بے دھیانی کی ہم نے نماز پڑھی ہے، نہ سجدوں میں تیرے ساتھ دل لگا، نہ رکوع میں تیرے ساتھ دل لگا، نہ قیام میں تیرا دھیان رہا، بس دنیا ہمارے دل و دماغ میں گھومتی رہی۔ یہ کیا نماز تھی؟ یہ کوئی عبادت تھی؟ تیرے سامنے کھڑے ہو کے گویا کہ ہم تیرے نافرمان بندے بن کے کھڑے رہے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری اس نماز میں جو کوتاہی ہم معافی مانگتے ہیں۔ اس سے نماز کا سلام پھیر کے استغفر اللہ استغفار کر رہا ہے۔ بس یہ استغفار و ندامت اللہ کو پسند آتی ہے، جب بڑی سی بڑی طاعت کر کے اللہ کے سامنے انسان شرمندہ ہوتا ہے، یا اللہ آپ کی شان کے حساب سے میں پیش نہیں کر سکا، اللہ اسے ندامت پر آپ کی چھوٹی طاعت کو بڑا کر دیتے۔ اس سے تو لکھا ہے نا، ایک شخص 10 مرتبہ سبحان اللہ صدق دل سے کہہ دے۔ صدق دل کا مطلب یہی ہے پوری ندامت کے ساتھ، پوری چاہت کے ساتھ، پوری اخلاص کے ساتھ کہ اللہ کی سوا مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے سبحان اللہ کہہ رہا ہوں۔ پورا 10 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 10 مرتبہ صدق دل سے کہہ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، بھلے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں، سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہوں، اور 10 مرتبہ سبحان اللہ نے صدق دل سے کہہ دیا، اس ندامت کے ساتھ کہہ دیا کہ یا اللہ تیری شان تو بہت اونچی ہے، کوشش کر رہا ہوں الفاظ تو پیش کر دوں، اس کی حقیقت میں تیرے سامنے پیش نہیں کر سکتا۔ اس ندامت پر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو سمندر کی جھاگ کے برابر کے گناہ معاف کر رہے ہیں۔ آپ کی چھوٹی سی طاعت اللہ کیا کتنی بڑی ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو کہا تھا رب کریم نے کہ اے داؤد اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا رب ذوالجلال میں شکر کیسے کروں، اس لیے کہ جس زبان سے الحمدللہ کہتا ہوں وہ زبان بھی تو تو نے عطا کی ہے،
جس ماتھے کو زمین پر ٹیکتا ہوں وہ ماتھا بھی تو نے پیدا کیا ہے، جس زمین پر ٹیکتا ہوں وہ زمین بھی نے پیدا کی ہے، جس زبان سے الحمدللہ کہتا ہوں اور زبان بھی نے دی، اور جن آنکھوں سے آنسو ٹپکاتا ہوں وہ آنکھیں بھی نے عطا کیے ہیں، اس کے اندر آنسو بھی نے پیدا کیے ہیں۔ داؤد کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر کا حق ادا کر سکوں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اے داؤد، تیرا یہ اعتراف اور ندامت ہی ہمارے نزدیک شکر لکھ دیا گیا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم بس اس بات کا اعتراف کر لو کہ شکر کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، اللہ کی نعمتوں کی شکر کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا۔ یہ اعتراف اور ندامت ہی ہمارے ہاں بہت بڑا شکر ہے۔ تو دیکھا، یہ ندامت، یہ استغفار، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آپ کی چھوٹی سی طاعت کو بڑا کر دیتے۔ اور معصیت ہوگی تو اس پر استغفار، اور ظاہر ہے معصیت پر استغفار تو خود عقل کا بھی تقاضا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں معصیت ہو گئی، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں چھوٹی سی معصیت بھی بڑی ہے، کہ اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے کہ اس کی نافرمانی چھوٹی سی بھی بہت بڑی شمار ہوتی ہے۔ اس پر استغفار کیا، اللہ یہ غلطی ہو گئی، میرا نفس غالب آ گیا، شیطان کا غلبہ ہو گیا، غفلت ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، استغفر اللہ کہہ کے جب ندامت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے سی بڑی معصیت کو بھی معاف کر دیتے۔ اب دیکھو آسان راستہ نکلا استغفار و ندامت۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیکیوں پر استکبار، نیکیوں پر تکبر یعنی استکبار، نیکیوں پر استکبار وہ گناہوں پر استغفار سے بدتر ہے۔ گویا کہ گناہوں پر استغفار کرنا یہ زیادہ اللہ کو محبوب ہے بنسبت نیکیوں پر انتہائی استکبار کرے یعنی تکبر کرے۔ تو گویا کہ جب انسان سے نیکیاں ہوں تو اس پہ نادم ہو جائے کہ یا اللہ تیری شان کے مطابق پیش نہیں کر سکا، اس پر تکبر نہ کرے، ہاں جی ہم نے اتنی نمازیں پڑھ لیں، ہم نے اللہ کی نیکیاں ساری کی ہیں تو آخری مصیبتیں کیوں آ گئیں؟ نہیں، ہم کیا پدی کا شوربہ، ہماری نیکیوں کی کیا حقیقت ہے؟ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شبلی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک موقع پر میں نے ایک بات پر صبر اور تحمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے علم عظیم عطا فرمایا۔ اب وہ کیا؟ کہا کہ دوپہر قیلولے کا وقت تھا، ایک صاحب آئے، خادم آئے، کہا کہ اجازت ہو تو میں تھوڑی سی آپ کی خدمت کر دوں، آپ قیلولے پہ لیٹے تو پاؤں دبا دوں، پنکھا جھل دوں۔ پہلے زمانے میں آپ جانتے بڑے بڑے پنکھے ہوا کرتے تھے، یوں جھلتے تھے، پوری مجلس کو ہوا جاتی تھی، اور وہ بڑا سا پنکھا وہ کھڑے ہو گئے یوں جھولتے تھے۔ حضرت لیٹے ہوئے ہیں اور وہ پنکھا جھول رہا ہے، وہ جھول رہا بڑا پنکھا۔ حضرت فرماتے چونکہ بڑا پنکھا ہے تو اس کو وہ مارجن کا اندازہ نہیں ہو رہا کہ وہ جب یوں جھولتا ہے تو کبھی میرے سر پہ مار دیتا ہے، میرے کبھی کان پہ مار دیتا ہے۔ اب میں یوں لیٹا ہوں تو ادھر پیچھے سے وہ جھولتا، کبھی سر پہ پنکھا لگتا ہے، کبھی کان پہ لگتا ہے۔ اب مجھے بڑی تکلیف اور کلفت ہوتی کہ یار اس کو تہذیب بھی تمیز نہیں ہے، پنکھا کیسے جھولنا، ذرا فاصلے سے جھولے تاکہ پنکھا لگے نہ مجھے۔ لیکن میں نے کہا بیچارہ خلوص نیت و محبت سے آیا ہے، دیوانہ ہے بیچارہ، خدمت کا کوئی بات نہیں، میں کچھ نہیں کہتا۔ اب وہ جھولتا رہا، کبھی سر پہ مارتا ہے، کبھی کان پہ مارتا ہے، تو اور بڑا خوش ہے کہ میں حضرت کی خدمت کر رہا ہوں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد کہ حضرت اجازت ہے میں جاؤں؟ پھر ہاں بالکل اجازت ہے، جاؤ۔ میں نے پنکھا رکھ دیا، چلا گیا۔ حضرت فرماتے میں نے چونکہ اس کی اس تکلیف اذیت کے اوپر صبر کیا تھا، اللہ نے مجھے علم عظیم عطا فرمایا۔ اسے ایک یاد بات رکھو، صبر بڑی عجیب چیز ہے۔ یہ صبر و تحمل و برداشت یہ ولایت کی پہلی سیڑھی ہے۔ اسے جتنے بھی اولیاء کاملین اور انبیاء اکرام دنیا کے اندر آپ کو ملیں گے، آپ صبر و تحمل سب میں مشترک پائیں گے۔ صبر و تحمل جو ہے یہ مشترک وصف آپ کو سب میں نظر آئے گا۔ ولایت و معرفت کی بنیاد یہ ہے، جس اولیاء اللہ کے اندر صبر و تحمل نہیں، وہ ولایت و معرفت کی صفت طے نہیں کر سکتا۔ یہ برداشت، صبر و تحمل، سامنے کی ایذا پر۔ اور انبیاء کے اندر بھی نشان، انبیاء کا صبر و تحمل کیا بات ہے، بڑی بڑی امت کی طرف سے بے تمیزی اور گستاخی لے کے صبر و تحمل کرتے ہیں۔ تو اب یہ جب صبر و تحمل کیا، علم عظیم ملا۔ کیا علم عظیم ملا؟ کہا کہ میں نے یہ سوچا کہ یہ آدمی خدمت کر کے گیا ہے میری، اپنے نظام میں بڑا خوش ہو کر گیا ہے، باہر جا کے کہا کہ میں نے حضرت صاحب کو آج آدھا گھنٹہ پنکھا جھولا ہے، ماشاءاللہ مجھے یہ سعادت ملی، میں نے پنکھا جھول کے آیا ہوں، خدمت کی میں نے، اپنے نظام میں بڑا خوش گیا۔ لیکن کوئی مجھ سے پوچھے کہ جی اس کی خدمت کیسی کی اس نے، میری تو درگت بنا کے گیا ہے،
کبھی کان پہ مارتا کبھی منہ پہ مارتا ہے، میں تو پریشان اذیت بھی رہا، لیکن میں نے صبر و تحمل کیا، کوئی بات نہیں، اس کا دل رکھ لیا، وہ چلا گیا۔ بس فرمایا یہ اسی پر اللہ نے مجھے ہماری عبادتوں کی حقیقت کھول دی۔ ہماری عبادتوں کی بھی حالت یہ ہے، ہم اللہ کی نماز و عبادت کر کے مسجد باہر نکلتے بڑے فخر سے ہم نے جمعے کی نماز پڑھ لی، ہم نے ظہر پڑھ لی، ہم نے عصر پڑھ لی، ہم عبادت کر کے آئے بھائی، ہم نے تہجد پڑھ لی، لیکن کوئی اللہ سے بھی پوچھے تو ہم نے اس کی عبادت کی حالت کیا کی؟ ہم نے اس عبادت کی حالت اور درگت کیا کی ہے؟ جس شان کا سجدہ کرنا چاہیے تھا ویسا سجدہ کیا نہیں، جس شان کا رکوع کرنا چاہیے تھا ویسا رکوع کیا نہیں، جس شان کی ذکر و اذکار کرنے چاہیے تھے ویسی شان کے کیے نہیں۔ وہ تو رب کائنات کے صبر و تحمل ہے، اس نے ستاری کا پردہ تان رکھا ہے اور دنیا میں ہماری باتوں کی حقیقت کھولی نہیں ہے، تو گویا کہ ہم بڑے ناز کر رہے ہیں، ہم نے عبادت کر لی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان عظمت و ستاری ہے، اس نے پردہ رکھ کے آپ کا عیب چھپا لیا۔ بس کہتے اسی طرح اپنی عبادتوں پر نادم رہو کہ پتہ نہیں ہم عبادت اللہ کے قبول ہوئی کہ نہیں۔ سجدے میں سر تو اللہ کے قدموں میں تھا اور خیال پوری دنیا کا تھا، قیام تو اللہ کے سامنے ہے اور جب خیال ساری دنیا کا ہے، یہ کیا قیام؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر تو ہمارے دلوں پہ ہوتی ہے، دلوں پہ ہوتی ہے۔ تبھی حدیث میں آتا ہے کل روز قیامت میں فرشتے اعمال نامے پیش کریں گے، جی اس کی اتنی نمازیں ہیں، اتنے نوافل ہیں، اتنے نفلی روزے ہیں، اتنے سب لسٹ پیش کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے سارے کے سارے کاٹ دو، کچھ نہیں ہے۔ تو فرشتے بڑے حیران ہوں گے، رب ذوالجلال یہ تو اس سے بہت عبادتیں کی ساری ہم نے جو لکھی ہیں۔ فرمایا کہ اے فرشتوں، جب یہ عبادت کرتا تھا تمہاری نظر اس کے بدن پر ہوتی تھی، میری نظر اس کے قلب پر ہوتی تھی۔ تمہاری نظر اس کے بدن پر تھی، اس کے بدن نے سجدہ کیا، اس کے بدن نے رکوع کیا، اس کے بدن نے سبحان اللہ کہا۔ تمہاری نظر تو اس کے بدن پر ہے، میری نظر اس کے قلب پر تھی۔ اس نے یہ جو کچھ کیا یہ میرے لیے نہیں کیا، میرے غیر کے لیے کیا، اسے رضا کے لیے نہیں کیا، اسے ریا کے لیے کیا تھا، لہٰذا تم اس ریا کو نہیں دیکھ سکے، میں اس ریا کو دیکھ کر فیصلہ کر رہا ہوں، ان کے اعمال کی میری کوئی قیمت نہیں۔ اب بتاؤ، بظاہر اعمال ہم کر رہے ہیں، ہم 10,000 تسبیحات پڑھ لی، بڑے خوش ہیں، لیکن اللہ کی نظر ہمارے قلب پر ہے، زبان پر نہیں ہے۔ کتنی کاؤنٹنگ کر رہا ہے، یہاں دیکھ رہے ہیں۔ اس سے صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتے اور دلوں میں چھپی ہوئی نیتوں کو دیکھتے۔ تم نے کس نیت سے کہا ہے، کس نیت سے مسجد میں آئے ہو، کس نیت سے بھوکے پیاسے روزے میں پھر رہے ہو، کس نیت سے زکوٰۃ بانٹ رہے ہو، کس نیت سے حج کرنے جا رہے ہو۔ اللہ کی نظر تمہارے قلب اور دل پر ہے، عمل پر نہیں ہے۔ فرشتوں کے عمل پر ہے، وہ عمل لکھ رہے ہیں، اللہ کی نظر ہمارے قلب پر ہے، وہ دل کو دیکھ رہے ہیں کہ دل کے اندر حقیقت نیت کی کیا ہے۔ تبھی تو نبی نے ارشاد فرما دیا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اسے سچی نیت کے ساتھ عمل پیش کرنا، اس میں کسی قسم کی ریا نہ ہو، رضا ہی رضا ہو، اللہ کے رضا کے لیے عمل پیش کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبول ہوگا۔ اور اگر ریا کے لیے پیش کرو گے تو بڑے سے بڑے عمل کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قیمت نہیں ہے، بلکہ اگر نیت سچے عمل کی کر لو گے اور عمل کر بھی نہیں پاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیت کی وجہ سے عمل کو قبول کر لیں گے۔ چاچی حدیث میں آتا ہے بنی اسرائیل کے زمانے کے اندر قحط آ گیا، اس قحط کے نتیجے میں پوری بستی خالی ہو رہی ہے، لوگ وہاں سے بوری بستر اٹھا کے جا رہے ہیں۔ ایک شخص وہ بھی وہاں سے نکلا، راستے میں اسے ایک بہت بڑا ٹیلا دیکھا، ریت کا ٹیلا، تو گزرتے ہوئے حسرت اور افسوس سے ٹیلے کو دیکھتا ہے، کہتا ہے کاش اگر یہ آٹا ہوتا، یہ اناج ہوتا تو اپنے سارے گاؤں پر اس کو بانٹ دیتا اور لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا نہ پڑتا۔ اسے ہجرت کر کے گھر بار چھوڑ کے جانا، یہ جس پر پڑی ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے یہ کتنی اذیت ناک ہے۔ گھر کی چار دیواری، گھر کے اندر کی ایک ایک ماحول یاد آتا ہے، اور زبردستی ہجرت کر کے جانا پڑ رہا ہے۔ تبھی تو ایمان کے بعد سب سے بڑی کوئی عبادت تھی رسول اللہ کے زمانے میں تو ہجرت تھی، اللہ کے لیے ہجرت سب سے بڑی عبادت، کیونکہ یہ اس کی کلفت و تکلیف آسان نہیں ہے کہ انسان اس ماحول کو چھوڑ کے چلا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہجرت کے لیے گئے ہیں تو مکہ کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں مکہ تجھ سے مجھے محبت ہے، بڑی محبت ہے، میرا جی نہیں چاہتا میں تجھے چھوڑوں۔ ظاہر میرا بچپن گزرا، میری جوانی گزری، اور پھر اس کے بعد 1.5 عمر گزری، کتنی بڑی عمر گزر گئی، اپنے پیاروں کے ساتھ اتنا بڑا وقت میرا گزر گیا، تیری ایک ایک فضا سے مجھے محبت اور پیار میں چھوڑنا تو نہیں چاہتا، لیکن تیری قوم بڑی ظالم ہے، اس نے مجھے وہاں رہنے نہیں دیا، اس لیے میں تجھے خدا حافظ کر کے جا رہا ہوں۔ اس قدر محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وطن کے لیے تڑپ رہے، چلے گئے۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہجرت اتنا بڑا. اب ہجرت کر کے سارا کا سارا جو ہے خاندان اور گاؤں جا رہا ہے. تو وہ کہتا ہے کاش اگر یہ اناج ہوتا تو میں سارے گاؤں میں بانٹ دیتا اور کوئی ہجرت نہ کرتا. یہ نیت کی ایسے دل میں تڑپ ہوئی, پھر چل پڑا. تو وقت کے پیغمبر کو وہی آ گئی, کہا کہ اس فلاں شخص کو بشارت سنا دو, اس کو خوشخبری دے دو. اس نے یہ نیت کی تھی کہ یہ ٹیلا اگر اناج کا ہوتا تو میں ایسی قوم پر بانٹ دیتا. ہم اس کے نامہ اعمال میں پورا ٹیلا بانٹنے کا ثواب لکھ دیا ہے. بانٹا نہیں ہے, نیت کی ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کے عمل کو ثواب کے اندر لکھ دیا. تبھی کل روز قیامت میں کتنے ایسے لوگ آئیں گے جب اعمال نامے ان کے پیش کیے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہے اس کے اندر تہجد بھی لکھو, اس کے اندر نوافل بھی لکھو, اس کے اندر اتنے ہزار تسبیحات بھی لکھو, اس کے اندر یہ بھی لکھو. یہ فرشتے کہہ کہ رب العزا اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا, یہ کیسے لکھیں؟ کہ نہیں, تمہاری نظر تو اس کے جو وہ عمل پر تھی, میری نظر اس کے قلب پہ تھی. یہ روزانہ اس نیت سے سوتا تھا کہ آج رات تہجد پڑھوں گا, آج رات تہجد میں اٹھوں گا, آج رات اللہ کے سامنے رات کے اندھیرے میں اکیلا اللہ سے مراجعہ کروں گا. روز یہ تہجد کی نیت کر کے سوتا تھا لیکن اٹھ نہیں پاتا تھا. پھر فجر کی نماز کے آ جاتا تھا. اس کی نیت اتنی سچی اور خالص ہوتی تھی, ہم نے روزانہ اس کے نامہ اعمال میں تہجد نوٹ کر لیا. لیکن اس دل کی چھپی نیت ہے فرشتوں, تمہیں خبر نہیں ہوئی, مجھے خبر ہوئی کیونکہ میں اس کے قلب کو دیکھ رہا ہوں, تم اس کے عمل کو دیکھ رہے تھے. اتنے صدقات کرنے کی نیت کر رکھی تھی, کر نہیں سکا تھا, لیکن میں نے اس کو لکھ لیا کہ اس نے اتنا صدقات کر دیے. تو دیکھیے آپ نیت کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ سارے عمل لکھے جا رہے ہیں. تبھی تو نبی نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات, نیت کرو, نیت اعلیٰ سے اعلیٰ کرو. تبھی حدیث میں آتا ہے نیت المومن خیر من عملہ, مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. مومن کی نیت اس کی عمل سے بہتر ہے, کیونکہ نیت اعلیٰ سے اعلیٰ عمل کی وہ کر سکتا ہے, لیکن جب عمل کرنے لگتا ہے تو اس میں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. لیکن اعلیٰ نیت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ عمل کا ثواب اس کو عطا کر دیتے ہیں. دیکھو نیت کتنی آسان چیز ہے, اور نیت کرنا کون سا مشکل ہے. آپ روز سونے سے پہلے تہجد کی نیت کر کے سو جائے, آج تہجد میں اٹھوں گا, نہیں اٹھ سکے, اللہ نے تہجد کے ثواب لے دیا. تو کہنے کا مقصد یہ وہ حقیقت. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قصہ آتا ہے, ایک رات تہجد میں نہیں اٹھ سکے. اور آپ جانتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں تہجد پڑھنے کا تو عام رواج تھا. آج ہم تہجد کو بڑی ولایت و معرفت سمجھتے ہیں, وہ تہجد گزار ہے بھائی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بندے یعنی صحابہ اکرام تو عام معمول میں تہجد پڑھتے تھے, راتوں کو خدا کے آگے جاگتے تھے. تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کے پابند تہجد پڑھ رہے ہیں, اور وقت کے جو خلیفہ بھی ہیں. اب ایک رات تہجد میں آنکھ نہیں کھلی, فجر کے وقت اذان کی آنکھ کھلی, فجر کا ادا کی, تہجد فوت. سارا دن استغفار کرتے رہے, روتے رہے, اللہ آج تہجد فوت ہو گئی. رسول اللہ کے زمانے سے آج تک تہجد فوت ہو گئی. ندام رو رہے, یا اللہ معاف کر دے, یا ایک حسرت افسوس تہجد. اب اگلی رات جب سونے لگے ہیں, عین تہجد کا وقت ہوا تو کسی نے ان کا انگوٹھا پکڑ کے ہلا دیا, انگوٹھا. اور سید امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے جنگیں چل رہی تھیں, تو احوال سیکورٹی کے حوالے سے بہت زیادہ نزاکتیں تھیں. انہوں نے اپنے قلعے میں ایسی سخت سیکورٹی رکھی تھی کہ کوئی ایک پرندہ بھی گھس سکتا تھا. اب ایک شخص اندر اس کے خاص خوابگاہ میں آ کے انگوٹھے سے پکڑ کے ہلا رہا, آنکھ کھلی, اٹھ کے بیٹھ گئے. تو دیکھو تو ایک شخص آپ نے پکڑ لیا, تو یہاں کیسے آیا, میرے دربان کہاں ہیں, تو اندر کیسے انٹر ہوا؟ کہا جی نہیں جناب, وہ آپ کی تہجد کا وقت ہو گیا, تہجد فوت ہو جاتی, کیونکہ کل تہجد فوت ہوگی تو آپ کتنے غمزدہ رہے, اس لیے میں آپ کو جگانے آیا ہوں تہجد میں. کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے, لیکن تو ہے کون؟ پکڑ لیا گریباں, تو ہے کون؟ تو اندر داخل کوئی انسان داخل نہیں ہو سکتا. تو اب وہ بولا, کیونکہ یا ظاہر نبی کے صحابہ تو نورانی آنکھ رکھتے ہیں, تو کہتے کہ میں ابلیس ہوں, اصل میں ابلیس ہوں, میں آپ کو تہجد میں جگانے آیا ہوں, میں اس روشن دان سے اندر آیا ہوں. یار وہ تو جنات ہیں. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ نے سوچا یہ ابلیس اور مجھے تہجد میں جگانے آئے, واہ بھی واہ, یہ کیسا خیر خواہ ہے. فرمایا کہ خبردار مجھے صحیح سی بات بتا, یہ تو تہجد میں جگانے کیسے آ گیا؟ کیونکہ تو لوگوں کو گناہ و معصیت میں لگاتا ہے,
بلکہ تہجد کے اندر اور جو ہے وہ سلانے کی تھپکیاں دیتا، تو جگانے آ گیا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو صحیح بات بتا ورنہ میں تجھے مار دوں گا۔ اب ابلیس نے اصل بات بتائی، کہا کہ سیدنا امیر معاویہ اصل میں بات یہ، کل آپ کی تہجد فوت ہو گئی تھی اور میں نے غفلت کی نیند سلایا آپ کو، تہجد فوت ہوئی اور آپ جو ہے اس پر اتنا استغفار سارا دن کیا، اتنا آپ اللہ کے آگے روئے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ندامت اور رونے کو اتنا قبول کیا کہ فرشتوں کو کہہ دیا کہ اس کے نامہ اعمال میں آج 100 تہجد کا ثواب لکھو، ایک فوت ہوا کا 100 کا ثواب لکھو۔ یہ اتنا تڑپ رہا ہے کہ راتوں کو باتیں نہیں ہوئی، محبوب سے رات ملے نہیں ہے، مجازی محبوب سے ملاقات نہ ہو تو روز روتے ہیں، وہ حقیقی محبوب آج رات کو ملا نہیں ہے۔ عاشق تو روتے ہیں، عاشقان خدا تو روتے ہیں۔ کہا کہ 100 تہجد کا ثواب مل گیا، تو مجھے ڈر یہ ہوا کہ آج بھی اگر تہجد فوت ہو گیا تو پھر بھی 100 کا کہ ثواب نہ مل جائے، لہذا میں نے سوچا آپ کو اٹھا دوں تاکہ ایک تہجد کا ثواب ملے۔ دیکھو ابلیس کی مکاری آپ نے سمجھی کہ وہ یہ کوشش کرتا اول تو عمل کرے نا، اگر کر لے تو کوئی ایسی حرکت کروا دے کہ عمل اللہ کے ہاں جو ہے وہ بالکل بے حیثیت ہو جائے۔ اس نے سوچا 100 تہجدوں کا ثواب آج پھر کر نہ لے جائے، بہتر یہ کہ ایک ہی تہجد کا ثواب لے لے، رات کو جگا دیے۔ میرے دوست بزرگوں، یہ تہجد، یہ راتوں کو مناجاتیں کرنا، ظاہر ہے کہ اس کا جو لطف اگر جب لگ جاتا ہے پھر دنوں کے سویروں سے وحشت آتی ہے، اللہ کب رات ہوگی، کب یہ دن مٹے گا۔ تبھی عاشقان خدا دن کے سویروں سے بے چین نظر آتے کہ اللہ کب یہ مخلوق خدا سے نگاہ ہٹ کے اس خالق کو دیکھیں گے، دل کی آنکھ سے اس کو دیکھ کے لا الہ کی ضربیں لگائیں گے۔ تبھی تو پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث اعظم، ان کی خانقاہ کا لنگر دیکھا، ہزاروں مریدین آ رہے ہیں کھا رہے ہیں، تو وقت کے نواب نے کہا کہ وہ نیم روز کی جو فلاں ریاست ہے وہ میں خانقاہ کو ڈونیٹ کرتا ہوں، اس پہ جو کچھ اناج آتا ہے وہ سارا کا سارا خانقاہ میں خرچ کریں، کیونکہ آپ کا اتنا بڑا خرچہ ہے تو میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ اسے خط بھیجا، خط دیکھا، اس خط کے پیچھے لکھا، نیم روز کہتے ہیں آدھے دن کو اور نیم شب کہتے ہیں آدھی رات کو، تو نیم روز علاقے کا نام تھا۔ کہا کہ اے شیخ، میں نیم روز کی جو سلطنت ہے، ریاست ہے، وہ خانقاہ کے نام ڈونیٹ کرتا ہوں، اس کا جتنا بھی اناج آئے گا، جتنی فصلیں زراعت ہے، وہ ساری کی ساری خانقاہ میں ڈونیٹ، تاکہ آپ کا لنگر اچھا چل سکے، یہ آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ تو حضرت نے کیا لکھا اس کے پیچھے؟ حضرت لکھا، اے بادشاہ، تو نے جو درخواست پیش کی ہے، تو نے جو فرمائش آفر کی ہے، یاد رکھ جب سے مجھے نیم شب کی بادشاہت ملی ہے، جب سے مجھے نیم شب کی بادشاہت ملی ہے، اس وقت سے نیم روز کی بادشاہت کو ٹھوکر مار دی۔ نیم شب کی بادشاہت یہی کہ راتوں کو اٹھ کے رازق کو میں جب پکارتا ہوں، یا رزاق کو یا رزاق کو نعرے لگاتا ہوں، لا الہ الا اللہ کی ضربیں جب لگاتا ہوں تو دن کے سویرے میں رزق میرا انتظار کرتا ہے۔ بس یہی ہے، حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ راتوں کو رازق کو تلاش کرو تو دن میں رزق تمہیں خود تلاش کرے گا۔ تو حقیقت یہ ہے، تو دنیا کے اندر راحتیں اور مصیبتیں جب آتی ہیں تو اس کو یہ دیکھو یہ سوری ہے یا حقیقی ہے، اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ندامت پیش کرو۔ اور میں نے بتایا کہ ان تمام کا حل ایک ہی ہے، استغفار اور ندامت۔ بڑی سے بڑی نیکی بھی کر لو تو اللہ کے سامنے شرمندہ اور نادم ہو، یا اللہ تیرا حق نہیں ادا ہوا، اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی ہو جائے تو شرمندہ ہو جائے، یا اللہ تیری شان بہت بڑی ہے، تیری شان بھی چھوٹا سا گناہ ہو گیا، یا اللہ معاف کر دے۔ جب اس طریقے سے اللہ کے سامنے استغفار پیش کرتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری چھوٹی جو طاعت کو بڑا کر دیں گے اور تمہارے چھوٹے بڑے گناہوں کو چھوٹا کر دیں گے، اور یہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ بخشی کے فیصلے کر دیں گے۔ اور اس کے لیے بڑا آسان نسخہ علماء نے لکھا ہے، رب اغفر لی ورحمنی، یہ اتنا سا استغفار ہے، ربی اے میرے رب، اغفر لی مجھے معاف کر دے، ورحم نے مجھ پہ رحم فرما۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ استغفار 100 مرتبہ ایک ہی مجلس میں پڑھ لیتے تھے۔ لہذا اپنی طاعات اور معصیات کی نیت کر کے روزانہ 101 دفعہ اس کی تسبیح کر لیا کرے، کسی بھی ٹائم اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے، اور درمیان میں اتنا سا رب اغفر لی ورحمنی، آسان ہے، رب اغفر لی ورحمنی، رب اغفر لی ورحمنی، رب اغفر لی ورحمنی، 10 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے تسبیح۔ اور نیت یہ کر لے، یا اللہ بڑی سے بڑی جو طاعتیں ہم نے اب تک تیرے سامنے پیش کی ہیں وہ تیری شان کے لائق نہیں تھی، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ چھوٹے سے چھوٹے جو گناہ ہو گئے ہیں، یا اللہ تیری عظمت و شان کے لائق نہیں تھے کہ ہم گناہ کرتے، یا اللہ اس میں ہم شرمندہ ہو رہے ہیں۔ اور یہ نیت کر کے روز کر لیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھنا آپ کی عبادتوں میں کیسا نور نازل فرماتے، اور کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ آپ پر طاری کر دیں گے کہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی آپ کے وجود سے صادر نہیں ہوگا۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔